کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، اس نے نہ مانا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر تو مشقت میں پڑے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ وعصى آدم ربه فغوى۔ اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو۔ فرمایا کہ تم دونوں مل کر جنت سے اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. کہے گا اے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو انکھیارا یعنی دیکھنے والا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى. اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے. اہل بیت قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن اہل بیت کے ساتھ تھا. چاہے قرأت قرآن ہو، چاہے قرآن کریم کے اندر موجود اخلاقیات کا بیان ہو، چاہے قرآن مجید میں موجود احکامات کا بیان ہو، چاہے قرآن کریم کے اندر بیان کردہ اخلاق و اقدار کی بات ہو. اہل بیت اطہار کا گھرانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک گھرانہ ان سارے خطوط پر پورا اترتا دکھائی دیتا ہے. وللہ الحمد. اللہ پاک ہمیں بھی ان کا صدقہ قرآن کریم کے ساتھ محبت عطا فرمائے. مخدومہ کائنات کھانا پکائیں تو قرآن کریم پڑھتی جائیں، بچوں کو سنائیں تو قرآن کریم پڑھتی جائیں، گھر کے کام کاج فرمائیں تو قرآن کریم پڑھتی جائیں. جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خصوصیت اور امتیاز تھا، امتیازی آپ کا یہ وصف اور خوبی تھی کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھیں تو دوسری تک لے جانے سے پہلے قرآن کریم جو ہے وہ ختم فرما لے. کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو. حضرت داؤد علیہ السلام زبور جو ہے وہ کیسے پڑھتے تھے اس کا بھی آگے چل کے ہم ذکر کریں گے. تو انشاءاللہ الکریم ایک تسکین کا سامان ہوگا عاشقان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے، اور تسوید وجہ شیطانی ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور جو ہے وہ ایمان والوں کا جو چہرہ ہے یہ کھلکھلا اٹھے گا، روشن ہو جائے گا بیان سن کر انشاءاللہ الکریم. وہ بھی آگے انشاءاللہ ہم نے اس کو لے کر کے آنا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ قربانی تھی بالخصوص جو آپ نے دشت کربلا میں پیش کی، اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں بھی ہیں، ان کا بھی ہم نے بیان کرنا ہے. ایک ہے حقیقت اور ایک ہے خواب. دونوں میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہوتا ہے. بعض اوقات خواب جو ہے وہ خواب ہی ہوتا ہے اور خواب ہی رہتا ہے. کبھی کبھی وہ تعبیر بھی اس کی ہو جاتی ہے، جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت بھی بن جاتا ہے. لیکن آپ بولیں کہ چٹکی بجانے میں ہی ہو جائے تو یوں نہیں ہوتا. اہل بیت اطہار کے اقدار، ان کے اخلاق اور ان کے خوبصورت انداز اپنانا یہ ہر مسلمان کا خواب بھی ہے، اور اس خواب کو ہم نے حقیقت بھی بنانا ہے. قربانیوں کے سفر کا آج بیان رہے گا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اخلاق کا بیان بھی رہے گا، اور حضرت امام حسین، امام ہمام، امام تشناکام، مظلوم کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح ظلم و جبر کا سامنا کیا، اس کی بات بھی کریں گے. اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کا صدقہ نصیب فرمائے. کلام سنتے ہیں عمر بھائی سے، پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. صلو علی
صلو علیہ وآلہ 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 لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ لی خمسۃ اطفی بہا خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ لی خمسۃ اطفی بہا لی خمسۃ اطفی بہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کیا بات رضا اس سمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور غزل پھول صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ آپ کی نسبت نانا حسین
نسبت اے نانا اے حسین آپ کی نسبت اے نانا اے حسین آپ کی نسبت اے نانا اے حسین آپ کی نسبت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین دور کر فرقت نانا اے حسین دور کر فرقت نانا اے حسین اپنی دے قربت اے نانا اے حسین اپنی دے قربت اے نانا اے حسین اپنی دے قربت اے نانا اے حسین مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے آپ کی الفت اے نانا اے حسین آپ کی الفت اے نانا اے حسین آپ کی الفت اے نانا اے حسین واسطہ غوث و رضا کا دور ہو ہر بری خصلت اے نانا اے حسین ہر بری خصلت اے نانا اے حسین اب مدینے میں بلا کر دور کر اب مدینے میں بلا کر دور کر یہ غم فرقت اے نانا اے حسین یہ غم فرقت اے نانا اے حسین سبز گنبد کی بہاریں دیکھ لو سبز گنبد کی بہاریں دیکھ لو سبز گنبد کی بہاریں دیکھ لو آئے وہ ساتھ نانا اے حسین آئے وہ ساتھ نانا اے حسین اور غم تمہارا چین لینے ہی نہ دے غم تمہارا چین لینے ہی نہ دے دے دو یہ راحت اے نانا اے
جلووں سے عطا فرمائیے، اپنے جلووں سے عطا فرمائیے، نزع میں راحت نانا اے حسین، اور حضرت شبیر و شبر کے طفیل، حضرت شبیر و شبر کے طفیل، ٹال دو آفت اے نانا اے حسین، ٹال دو آفت اے نانا اے حسین، ٹال دو آفت اے نانا اے حسین، ٹال دو آفت نانا اے حسین، آل سے اصحاب سے قائم رہے، آل سے اصحاب سے قائم رہے، آل سے اصحاب سے قائم رہے، تا ابد نسبت اے نانا اے حسین، تا ابد نسبت نانا اے حسین، تا ابد نسبت نانا اے حسین، آپ کی نسبت نانا اے حسین، پھر طواف خانہ کعبہ کروں، پھر طواف خانہ کعبہ کروں، پھر طواف خانہ کعبہ کروں، کیجئے رحمت اے نانا اے حسین، کیجئے رحمت اے نانا اے حسین، میں مدینے کا مسافر اب بنوں، میں مدینے کا مسافر اب بنوں، کیجئے رحمت اے نانا اے حسین، کیجئے حج کا شرف مجھ کو عطا، کیجئے حج کا شرف مجھ کو عطا، پھر کیجئے رحمت اے نانا اے حسین، کیجئے رحمت اے نانا اے حسین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل
سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا اب کیجئے رحمت نانا حسین کیجئے رحمت نانا حسین از تو پہلے چار یاریں باصفا کیجئے رحمت نانا حسین سب صحابہ کا وسیلہ سیدہ کیجئے رحمت نانا حسین صدقہ شہزادوں کا کیجئے صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے رحمت نانا حسین کیجئے رحمت نانا حسین مرشدی قطب مدینہ کے طفیل مرشدی قطب مدینہ کے طفیل کیجئے رحمت نانا حسین ہر ولی کا واسطہ عطار پر ہر ولی کا واسطہ سگے عطار پر کیجئے رحمت نانا حسین کیجئے رحمت نانا حسین کیجئے رحمت نانا حسین آپ کی نسبت نانا حسین ہے بڑی دولت نانا حسین سبحان اللہ، کیا زبردست کلام پڑھا ہے عمر بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور امیر سنت کے بھی قربان جائیں، کیا خوب کلام لکھا ہے ماشاءاللہ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، اور حضرات حسنین کریمین کا جو ہے وہ وسیلہ اور یوں بولیے ایک واسطہ بنا کر کے بالکل ان کا ذکر کر کے نگاہ عنایت کو اپنی طرف مزید جو ہے وہ توجہ لینے کے لیے، اپنی طرف جو ہے وہ لے کر آنے کے لیے، کھینچنے کے لیے کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے امیر اہل سنت نے، کہ حضور کی آل کا ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ۔ اور امام حسین کا حضرت شبیر کے صدقے میں، یہ بھی یوں بھی حضرت امام حسین کا ایک نام شبیر بھی ہے، جی ہاں، شبر و شبیر، شبر سے مراد حضرت امام حسن ہے، اور شبیر سے مراد حضرت امام حسین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی آل رسول کے صدقے میں ہم سب کے حال پہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ قربانیوں کا یہ سفر ہے، اور اس پر آج ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ قربانیوں کا سفر یہ صرف اور صرف کربلا سے ہی شروع نہیں ہوتا، یعنی جب آپ کربلا میں آئے اور آپ یکم محرم کو جو ہے وہ وہاں پر آپ پہنچے، اور پھر 10 محرم کو جس طرح شہادتوں کا سلسلہ ہوا، یہی صرف قربانیوں کا سفر نہیں ہے، بلکہ قربانی کا سفر
یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ میں اللہ قربان جاؤں، کیا بات ہے. اپنا ہوم ٹاؤن چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کو ٹوٹل اس کو کوئٹ کر کے یا اس کو سوئچ کر کے دوسری جگہ پر جانا یہ آسان کام نہیں ہے. بالخصوص اس کا تجربہ ان لوگوں کو ہوگا جو بیرون ملک میں کام کرتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہے واپس آ ہی جانا ہے، تو یہ ان سے پوچھے بندہ کہ اپنے وطن سے جو ہے وہ اپنے ہوم ٹاؤن سے، اپنے گھر بار سے جہاں زندگی گزاری ہو اس محلے سے نکل کر کہیں اور جا کر کے رہنا، اور جہاں یادیں ہوں، خاندان کی یادیں ہوں، گھرانہ ہو، وہاں سے جانا کتنا مشکل کام ہے. اور پھر مدینے سے جانا جہاں پر امام حسن و حسین نے، جہاں حضرت امام حسین نے آقا کریم کی شفقتوں کو دیکھا، حضور کی عنایتوں کو دیکھا، سیدہ مخدومہ کائنات کی آغوش رحمت میں آپ نے جو ہے وہ پرورش پائی. جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتوں اور چاہتوں کے اندر جہاں پر آپ نے زندگی گزاری، اس مدینے کو چھوڑ کر کے روانہ ہونا یہ بھی کوئی آسان کام نہ تھا. آج جو حضرت ان کے لیے امام مدینہ حسین جاتے ہیں، جی، جیسے ماشاءاللہ بھی آپ گئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ بار بار سعادت عطا فرمائے. تو جو چند دن کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا مدینہ کو. صحیح ہے. اور ان کی ایک کیفیت، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ماں سے بچے کو چھینا جا رہا ہے. اللہ واپسی کی وہ کیفیات جو ہوتی ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو جنہوں نے اپنا بچپن، جوانی اور ساری زندگی وہیں پہ گزار دی ہے، جی، ان کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا بڑا جو ہے وہ ایک قربانی والا معاملہ ہوگا. اللہ سب سے بڑی سمجھ لیں قربانی کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے ایسی بات. کہ جو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے مدینہ طیبہ کو جب الوداع کہا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اہل بیت کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا. عدنان بھائی، خرم بھائی، خالد بھائی، ماشاءاللہ دو خالد ہیں آج ہمارے ساتھ. ایک سیدھے جانب ہیں، دل کی جانب بھی ہیں ماشاءاللہ. عمر بھائی بھی ہیں. میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی قربانیاں دیں، اتنی مشقتیں برداشت کیں. آخر وہ کیا شے تھی جس نے ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے لیے ایک رستہ جو ہے وہ ہموار کیا؟ میں جب سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اور وہ ہے سیدھا سا صاف سا دو حرفی جواب، وہ ہے محبت الہی، اللہ کی محبت. جب یہ پتا ہے کہ اس کام میں رب کریم نے کیا ہو جانا ہے، راضی ہو جانا ہے، تو پھر ان مشقتوں نے یوں بولیے کہ کیا ہو جانا ہے، قدرے آسان ہو جانا ہے، یا یوں بولیے کہ بندے نے اس کام کو کیا ہے کر جانا ہے. زندگی میں شاید آپ کو کبھی یوں تجربہ ہوا ہو، آپ کوئی بڑے کاز کے لیے، کسی کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے وہاں کوئی ایک دو ضروری چیز جو آپ کی تھی وہ آپ نے لوز کر دی، وہ چھوڑ دی، یا وہ رہ گئی یا پیچھے رہ گئی. کوئی بات نہیں یار، یہ رہ گیا، یہ تو مل رہا ہے، یہ تو چلا گیا، لیکن یہ تو کیا ہے، مل رہا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نظر تھی یہ اللہ کی رحمت پر تھی، اور یہ وہی اللہ کریم کی رحمت اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی ایک محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا آپ کے دل کے اندر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا، اس جذبے نے آپ کو اس راہ پر چلایا، اور بلکہ مجھے کہنے دیجئے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اس رستے پر چلنے کے لیے رستے کو ہموار فرمایا. خالد بھائی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پرورش پائی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں، اور آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہے، اور شروع سے اس بات کو آپ نے یوں کہہ لیں کہ دیکھتے چلے آئے تھے کہ اس دین کو پھیلانے میں،
اس دین کو بلندی کی طرف لے جانے میں اور اس دین کو بچانے میں، اس دین کو بچانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. ایسی بات. پہلے دن سے لے کے جو ہے وہ یہ دین سمجھ لے قربانیوں سے پھیلا ہے. ہم سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آل یاسر کی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان قربانیوں کو جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی. اور پھر جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے تو آپ کا مرتبہ چونکہ اتنا بڑا تھا کہ جنت کے سرداروں میں سے آپ ہیں، تو اس لیے پھر آپ نے شروع سے ہی ایک آپ کی تربیت یہی کی گئی تھی کہ دین اسلام کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے قربانی کا ذہن رکھنا ہے. اور آپ نے ہر موقع پہ قربانی دی ہے. تو یہ ایک یوں بھی آسان ہو جاتا ہے کہ جب دیکھا گیا ہو کہ پہلے سے قربانیوں سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، صحابہ نے قربانیاں دیں، اہل بیت اطہار نے قربانیاں دیں، اور اسی تسلسل کو جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا. اور آج ہم غور کریں، یہاں تو قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. دان بھی کچھ فرما رہے ہیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ مکہ پاک کو چھوڑنے کی صورت میں ہو یا کفار قریش کا آپ پر ظلم و ستم ہو، آپ کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے والدہ محترمہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی اور ستم جو ہے وہ کیے جاتے تھے کفار قریش کی طرف سے، تو بعض اوقات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی ننھی سی عمر میں، 6 سال کی عمر کا بھی واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. کبھی کوئی مطلب جو ہے وہ، اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو دیکھ کر جو ہے وہ یہ گھر والے اہل بیت اطہار بڑے ہوئے تھے. اور ایسے ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف مواقع پر مختلف جو ہے وہ زندگی کے تسلسل رہا ہے یوں قربانیاں دینے کا، اور جو کفار ہیں ان کی جانب سے ظلم و زیادتی کا، تو بدلے میں انہوں نے کبھی نہ بے صبری دیکھی تھی، نہ شکری والا نہ انہوں نے معاملہ دیکھا تھا، نہ وہ اس کو اس طرح کا وہ جانتے تھے. انہوں نے تو ہمیشہ اپنے نانا جان کو بھی صبر کرتے دیکھا تھا، اور اپنی والدہ کو بھی جو ہے وہ جو گھر کی جو یوں کہہ لیں کہ جو مصائب و آلام یا پریشانیاں جو آ جاتی ہیں زندگی میں، اس کے اوپر انہوں نے صبر کرتے ہی پایا تھا. اپنی والدہ کو بھی، دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کو بھی وہی درس وہ آگے اپنے بچوں کو بھی دے کر گئے ہیں. آپ دیکھیے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو آپ کے سچے متبعین ہیں، بلکہ جو آپ کی بہن ہے، آپ نے اس وقت میں وہ جانتے تھے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ، یہ قربانیوں کا سلسلہ، یہ جو یہاں آج کرب و بلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے جو ہے وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور آپ نے خود اس وقت تک خود بھی آپ صبر و استقلال کے پیکر بنے رہے. وہ قرآن کو جاننے والے تھے، وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصی معیت ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اسی لیے خود بھی صبر کیا، اور بعد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی فرمایا بہن میرے چلے جانے کے بعد کوئی کام ایسا مت کرنا جو بے صبری پر مشتمل ہو. اور پھر آپ نے نامینیٹ کر کے بتایا کہ یہ طریقہ کار جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی مت اپنانا، ہم تو صبر کرنے والے لوگ. تو یہ ان کی تعلیمات تھی. یعنی جو شریعت کا پاس ہے اور لحاظ ہے وہ گھر میں، یوں کہہ لیں کہ جب وہ اپنے آسائش والے گھر میں ہیں اس وقت بھی شریعت کا پاس ہے، اور جب میدان کرب و بلا میں ہیں اس وقت بھی شریعت کا پاس خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا درس دے رہے ہیں. سبحان اللہ. قربانیاں بھی ہیں، اور پھر اسلام کے احکامات پر کیا ہے، عمل بھی ہے. بالکل اہل بیت اطہار کا گھرانہ اس مشکل حالات میں بھی احکامات پر عمل کر رہا ہے. امیر سنت نے کیا خوب کہا ہے، فرماتے ہیں کہ بے کسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام، سب حسینی پردہ داروں کو سلام. آپ امیجینیشن کر کے آئیں، ذرا اپنے ذہن میں ایک نقشہ لائیں. بچے قربان ہو رہے ہیں اور
امام حسین امام علی مقام شہادت کا جام جو ہے وہ نوش فرما رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین آپ جو ہے بیمار ہیں. آپ اندازہ لگائیں, ایک ہے انتقال, فوت ہونا, دنیا سے جانا, اور پھر ایک ہے شہادت, اور پھر ایک ہے مظلومانہ شہادت, اور پھر وہ ظلم اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. واہ اہل بیت کا گھرانہ, اللہ اکبر, واہ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کی تربیت, اللہ واہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس گھرانے کا انداز, اللہ اکبر. میں قربان جاؤں, اس حالت میں بھی کیا ہے, صبر بھی ہے اور برداشت بھی ہے, اور پھر اسلام کے احکامات پر کیا ہے, استقامت بھی ہے, اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. بھئی ہمیں جو بتایا ہے مصطفیٰ کریم نے, ہم تو وہی کام کرنے والے ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں, اور ہم اپنے حالات کا بھی اندازہ ساتھ میں خرم بھائی, خالد بھائی لگاتے جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو دیکھیں, بالخصوص قربانیوں کے حوالے سے دیکھیں, اور یہ ان کا صبر اور برداشت دیکھیں, تو آپ کی سیرت کے اندر اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو ہمیں یہ نمونے نظر آتے ہیں آپ کی سیرت کے اندر کہ آپ نے جو تربیت پائی تھی جن لوگوں میں, وہ بڑی عظیم الشان ہستیاں تھیں, بڑی عظیم الشان کردار آپ نے دیکھے, اور آپ نے ان کرداروں کے بارے میں سنا بھی, اور انتہائی عظمت والے جو لوگ تھے ان کی جو سیرتیں ہیں ان کو آپ نے اپنا کر دکھایا. آپ کی پوری سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ گویا کہ جو عظیم الشان ہستیاں تھیں ان کی اداؤں کو ادا کر کے دکھا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا تھا والد صاحب شب زندہ دار کیسے تھے, کیسے راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرنا, تلاوتیں کرنا, کیسے والد صاحب کا معمول تھا. امام حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا, آپ نے اپنے والد صاحب کی طرح شب بیداریاں کر کے ان کی ادا کو اپنا کر دکھایا. پھر دیکھیے کہ اگر آپ ان کی ریاضت کو دیکھیں, 25 حج آپ نے پیدل چل کے فرمایا. کیا ریاضت ہے آپ کی, یہ آپ کی. پھر یہ بھی بات ہے کہ قربانیاں دینا, قربانی ایک تو جان کی قربانی, ایک ہے قربانی مال کی قربانی, نفس کی قربانی. آپ کے یہ معمول تھا, یہ پورے گھرانے کا معمول تھا, عطائیں بہت کی انہوں نے, عطائیں بہت کی. جو مال آیا یہ بانٹ دیا, جو مال آیا, جو ایسا لگتا ہے ان کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ ہم بانٹ دیں اور صدقہ کر دیں, عطا کر دیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا, جانا تھا, سنا تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, راہ خدا میں مال دینے میں مزہ کیسا آتا ہے. تو آپ نے اس جو لذت تھی نا راہ خدا میں دینے کی اور رب کی رضا پانے کی, اس لذت کو اپنایا. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سارا مال دے دیا تھا نا, آپ کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ نے بھی راہ خدا میں سارا کا سارا مال دے کر اس لذت کو حاصل کیا. آپ نے رب کی رضا کی خاطر اس طرح بھی قربانیاں دی ہیں. آپ کی پوری زندگی کو دیکھ لیں, بہت مال آیا آپ کے پاس, بے تحاشا مال آیا, لیکن زاہدوں والی زندگی گزاری. اپنے نانا کو دیکھا انہوں نے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کتنا مال آیا, لیکن آقا کریم علیہ السلام نے خود فقر کو اختیار فرمایا. تو آپ کے پاس بھی بڑا مال آیا, لیکن آپ نے بھی نانا کی ادا کو ادا کر کے دکھایا. بہت کچھ تھا, جیسے نانا بانٹ دیا کرتے تھے, عطا کیا کرتے تھے, تو آپ نے ان اداؤں کو ادا کر کے دکھایا, سب بانٹ دیا. اور پھر جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آتے ہیں, آپ کا انداز دیکھیے کتنا شفیق انداز ہے, امت پہ کیسے مہربان ہیں. آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایک مسلمان کی تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو. آپ نے اب یہی صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کا نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا حاصل ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سپورٹ بن جائے, اس کے لیے مہربان بن جائے, شفیق ہو, وہ آپس میں یونٹی اتحاد قائم کر کے رکھیں اور ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑے نہیں. یہ ہمارے دین کا یہ آفاقی پیغام ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ایک مسلمان کی تلوار سے دوسرے مسلمان کا خون ہو, لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں رہوں اور پھر باطل جو ہے وہ سر اٹھا کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکیں. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان راہ میں جب آپ کو پتہ چلا نا کہ آپ کے ساتھ بدعہدی ہوئی ہے, حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا, تو آپ نے اس وقت لوگوں سے بعد میں آگے چل کر کہا کہ جو جانا چاہے چلا جائے. اور بھی مواقع آئے کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب حر بن یزید نے آپ کو روکا تھا, تو رات کے وقت آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا ایک موقع پر کہ بھئی آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اپنی جان بچائے. پھر یہی نہیں,
اس کے ساتھ ساتھ یہ الگ بات ہے، لوگوں نے کہا جی ہم یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم اس حال میں زندہ رہیں کہ آپ یہاں شہید ہو جائیں، ہم تو ایسے آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ان کی محبتیں اپنی جگہ، لیکن امام عالی مقام کا یہ فرمانا ان کی شفقت پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر جب کربلا کے میدان میں جب آپ کے اپنی اولاد کو شہید کر دیا گیا، آپ کے اپنے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے جو قریب آپ کے جانثار آپ کے ساتھی تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اتنی شہادتوں کے بعد بھی امام عالی مقام جب کھڑے ہیں 10 محرم الحرام کو اور خطبہ دے رہے ہیں، اب چاہیں تو جیسے کہ اپنے پیارے کو اگر قتل کر دیا جائے آنکھوں کے سامنے تو بدلے اور انتقام کی آگ انسان کو جلا رہی ہوتی ہے کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، لیکن امام عالی مقام اس وقت بھی کھڑے ہو کر ان کو خوف خدا یہ یاد دلا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا مقام بتا رہے ہیں، ان کو بتا رہے کہ تم نے میرے بچوں کو، میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو میرے سامنے تم نے قتل کر دیا، لیکن تم یہ تو دیکھو کہ میں ہوں کون، آج اب میرے قتل کے در پہ میں ہوں کون، میں وہ ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اللہ رب العالمین سے اس نے بغض رکھا، اور اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا کہ جو اللہ رب العالمین کا معاذ اللہ دشمنی کرے اور اللہ رب العالمین سے بغض رکھے۔ آپ نے بتایا کہ تم اپنی آخرت کو داؤ پر کیوں لگا رہے ہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے، کوئی ایسا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ جس کی وجہ سے تمہاری آخرت بچ جائے۔ آپ نے پھر یہ بھی پیشکش کی، آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قتال ہو اور ایک مسلمانوں کا اس طرح سے باہم خون بہے، تو آپ نے پیشکش کی اگر ایسا تم نے ہی خط لکھ کے مجھے بلایا تھا، اب تمہیں پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں واپس چلا جاؤں گا، اور اگر یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں واپس جاؤں تو ٹھیک ہے، میں ایسے مقام پر چلا جاتا ہوں کہ جہاں پر میں یعنی کہ مدینہ بھی نہیں جانے دیتے تو کسی تیسرے مقام پر بھیج دو جہاں میں سکون سے اللہ کی عبادت کر کے وہاں پر زندگی گزاروں، اور اگر تم یہ بھی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، مجھے یزید کے پاس لے چلو، اور یزید کے پاس لے جانے کے بعد میں اس سے ایسے معاملہ طے کر لوں گا جیسے میرے بھائی نے کیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ نے پیشکش کی، یعنی آخر وقت تک، اس وقت بھی کہ جب آپ کو یعنی کہ آپ کے شہید کرنے کے در پہ تھے، آپ کے پیاروں کو شہید کر چکے تھے، امام علی مقام ان کو اللہ کی یاد دلا رہے تھے اور خوف خدا کا انہیں احساس دلا رہے تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی امام علی مقام شہادت سے معاذ اللہ پیچھے ہٹنے والے تھے، امام علی مقام کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ ہمارے شہادت کی جگہ ہے، بس یہ تھا۔ اور پھر نانا جان اتمام حجت تھا نا جی، اتمام حجت تھا، اور ایک درس بھی تھا، کہ جو ہے وہ خوف خدا بھی دلایا جائے اور جو غلط کام کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے تاکہ وہ اپنے غلط کام سے کیا ہو جائے، باز آ جائے۔ یہ بات ہے، اور یہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ قتال کی ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے فرمایا ہم یہ پہل نہیں کریں گے، یہ پہل کر رہے ہیں، یہ پہل کریں، دفاع اپنا بہرحال ضرور کریں گے، یہ ضرور بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایک بندے کی جو ہے وہ ذمہ داری، ایک کام ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو اخلاق تھا نا، میں اس کا پہلو بھی یہاں پہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے حالات کے اندر بھی اخلاق کا کیسا ایک اعلیٰ آپ کا درجہ تھا۔ یہ حضرت حر ہی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کا محاصرہ کیا تھا، اور کوفے بھی نہیں جو ہے نا وہ جانے دیا، واپس بھی نہیں جانے دیا، اور کربلا میں وہاں پر رکنے پر مجبور کیا۔ پھر جس پر اللہ کرم فرمائے، پھر آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ جو ابن سعد بد نہاد ہے اس کے پاس بھی جا رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آل رسول پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ ادھر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، آ کے میدان میں دیکھا ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر یہ آئے، اللہ اکبر، آپ دیکھیں آ گئے، حاضر ہو گئے، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے معافی مانگی، حضور مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کا یوں محاصرہ کر کے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ روکا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معاف بھی فرما دیا، معاف بھی فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اخلاق ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر یہ جناب حر حضرت امام حسین پر کیا ہو گئے، آپ بھی قربان ہو گئے۔ لیکن میں یہاں
جو ایک سیکھنے کی جو ایک بات ہے ہمارے لیے جو ایک درس ہے کہ جب کوئی آ رہا ہے معافی مانگنے آ رہا ہے، یہ قربانیوں کا سفر، یہ کربلا کا سفر ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کوئی شرمندہ ہو کر، شرمسار ہو کر، پریشان ہو کر، اپنے معاملے پر، اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر آ گیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تب اس کو معاف کر دینا چاہیے، کر دیا جائے۔ اور سلمان بھائی یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ بھی کہ ایسے وقت پر آنا کہ ایک طرف تو بندہ جان لینے کے در پر ہے اور کوئی ایکٹیویٹی اپنی مرضی سے کرنے نہیں دے رہا، جی، اور اس کے بعد پھر بالکل چینج یہ آ رہا ہے کہ اب وہ معافی مانگ رہا ہے، اب گڑ گڑا رہا ہے، اس وقت میں معاف کر دینا، یہ ایک تسلسل ہے جو بہت پیچھے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھیں تب بھی قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے، اور اسی طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس بات کو دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والے آ رہے ہیں اور تلوار اٹھا کر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کون بچائے گا؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک کلمہ خیر بلند کرتے ہیں اور بلند آواز سے فرماتے ہیں اللہ اللہ بچائے گا۔ وہ ہیبت دیکھیے کہ اس ایک لفظ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ اب وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور نے جب فرمایا، حضور فرمائے کہ اب تمہیں کون بچائے گا، تو فوراً جملہ کیا ہے کہ آپ مہربان ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں۔ تو جب یوں ان کریموں کو انہی کے کرم کا واسطہ دیا جاتا ہے، یہ کرم فرماتے ہیں، یہ اپنے رب رحیم پر توکل کرتے ہیں، اور پھر وہی کرتے ہیں جس میں رب کی رضا شامل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ لوگوں کا یہ طریقہ رہا کہ اہل حق کو ان کی زمینوں سے نکال دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بیان کیا سورہ ابراہیم میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کافر رسولوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دیں گے، تمہارے گھروں سے نکال دیں گے، یا تم ہماری ملت پر آ جاؤ، جس دین پر ہم ہیں اس دین پر آ جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو۔ رب العالمین جل وعلا ان کی طرف وہی فرماتا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، رسولوں کو یہ بات کہہ کر سہارا دیا کرتا تھا، ان کی ہمت بندھا دیا کرتا تھا، یہ وہی فرمایا کرتا تھا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ ظالم ہلاک ہو جائیں گے اور اس کے بعد زمین میں جس کی سکونت اور سلطنت ہوگی وہ آپ حضرات ہوں گے۔ آپ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا اندازہ کیجئے اور ان کے مقام کو دیکھیے۔ ایک مقام پہ انہی آیات سے بالکل پہلے والی آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دشت کربلا کے سارے واقعات کو سامنے رکھ کر اس ایک آیت کریمہ کو پڑھا جائے اور امام پاک کی سیرت یہ آیت کریمہ گویا بیان کر رہی ہوگی۔ ارشاد ہوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا۔ اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے اپنی ہدایتوں کے راستے ہم پر واضح کر دیے ہیں۔ وہ کیا ہیں ہدایتوں کے راستے؟ وہ صبر ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دشت کربلا میں کر کے دکھایا ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا۔ تم جو ہمیں اذیتیں پہنچا رہے ہو، جو ہمیں ستا رہے ہو، یہ ستانے کا سلسلہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ سے شروع ہوا کہ پہلے وہاں کی زمین کو تنگ کیا گیا اور گورنر کے ذریعے، دیگر لوگوں کے ذریعے اس طرح کے احکامات بھیجے گئے کہ ان سے بیعت لی جائے، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ بہرحال امام علی مقام یہاں سے مکہ مکرمہ اور پھر وہاں سے اس طرف چل کے آئے ہیں، لیکن سارے معاملات کو دیکھیے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی یہ بتا رہی ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا۔ دشت کربلا میں تم ہمیں شہید کر رہے ہو، ہمارے لاشوں کو خون میں نہلا رہے ہو، لَنَصْبِرَنَّ، ہم نے آہو فغا نہیں کرنی، ہم نے جس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں وہ تو محض اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ پھر ادھر ادھر کی پکار نہیں مچاتے، ہائے اور واویلے نہیں ہوتے، بلکہ پتہ ہوتا ہے کہ اگلا دن شہادت کا دن ہے، لیکن ساری رات جو گزرتی ہے
وہ رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے۔ میں قربان سلمان بھائی، تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو مشکل سے مشکل مرحلے میں، اگر بندے کا ذوق تلاوت قرآن کا ہو، بندہ پڑھتا چلا جائے، ایسا محسوس کرے گا کہ یہ آیت میری اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اور رب العالمین نے قرآن میں ایسا سکون رکھا ہے، فرمایا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں توکل کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ جی حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ توکل بدن کو عبودیت میں ڈالنے اور دل کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنے، عطا پر شکر کرنے اور مصیبت پر صبر کرنے کا نام۔ اللہ سارے مفہوم کو سامنے رکھیے، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے۔ مجھے بتائیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کتنی پیاری اور کیسی روشن اس آیت کریمہ کی روشنی میں نظر آئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، پھر لوگوں نے ان کو اس قرآن پر عمل کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ یہ دشت کربلا، یہ قربانیوں کا سفر جو ہمیں بتا رہا ہے اور جو سکھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویلیوز ہیں، یہ اقدار ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ زندگی گزارنے کا کیا ہے، یہ ایک نصاب ہے جو اہل بیت طہار نے ہمیں کیا ہے یہ بتایا ہے۔ حق کا ساتھ دیں، باطل کا ساتھ نہ دیں، حق کے حامی بنے، باطل کے حامی نہ بنے، اللہ کریم کی رضا حاصل کرنے والے کام کریں، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ جب گھر ہے، خاندان ہے، معاشرہ ہے، محلہ ہے، ہم اس بات پہ ذرا غور کریں کہ ہم اگر کسی کی حامی بھر رہے ہیں، کسی کی حمایت کر رہے ہیں، کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ جس کا پوا، ہمارے کراچی میں لفظ بولتے ہیں کہ پوا بھاری ہے، ٹھیک ہے، پوا بھاری ہے، جو بھی ہے بدماش ٹائپ طبقہ ہے، بڑے بڑے اختیارات ہیں اور بڑے مطلب اوپر تک ہیں۔ وہ کہتے ہیں گھی نیچے کی طرف ہی گرتا ہے، جی گھی نیچے کی طرف ہی گرتا ہے، گھی نیچے کی طرف گرتا ہے۔ وہ بعض کہتے ہیں کہ ایتھے بھی ہسیاں، اتھے بھی ہسیاں، اگے بھی ہسیاں، پیچھے بھی ہسیاں، سجے بھی ہسیاں تو کھبے بھی ہسی ہوئی ہیں، بے چاک کے ہونا۔ اللہ اس طرح کی پبلک بھی ہوتی، بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ تو جو واقعی حق جو ہے وہ رکھتا ہے، جو مظلوم ہے، جو حق پر ہے، اسی کی حمایت کرنی چاہیے اور اسی کے حق میں جو ہے وہ بات کہنی چاہیے، اور جو غلطی پر ہے اس کو غلطی بتانی بھی چاہیے، سمجھانی بھی چاہیے، غلطی سے کیا ہے روکنا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں جیسے میں ایک مثال دوں، ایک جو ہے وہ رشتہ دار ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، بھائی بہن کو ہی لے لیں، بھائی کیا ہے امیر ہے، بہن کیا ہے غریب ہے، والد صاحب کی وراثت کا معاملہ ہے، تو امیر بھائی ہے، اس کو کیا چاہیے کہ وہ تو ویسے ہی بہن کو سارے کا سارے بہن کو دے دے، سارا نہیں بھی دینا، چلو پورا جتنا بنتا ہے وہ تو دے، پورا تو دے۔ اچھا اب بھائی نے کیا کیا، بھائی نے اس کے حق پر قبضہ کر لیا، یا بہن جو ہے وہ یہ طاقتور جو ہے وہ حلقے کے اندر ہے، اس نے کیا کر دیا، بھائی کا بھی اس نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، رکھ لیا۔ یوں بھی ہوتا ہے، یہ بھی میں عرض کروں، ایسا نہیں کہ بھائی خالی بہنوں کے حق جو ہے وہ مار رہے ہیں، بہنیں بھی اس طرح کی ظلم کرنے والی معاشرے میں موجود ہیں کہ جو بھائیوں کا معاملہ ہڑپ کر رہی ہیں، الیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بہرحال جو بیان ہوتا ہے میں اسی طرز میں آ کے بیان کر رہا ہوں، کوئی بھی حق سلب کرے کسی کا، کوئی بھی حق مارے کسی کا، یہ غلط ہے، چاہے بھائی حق سلب کر رہا ہے، بھائی حق مار رہا ہے، بہن حق مار رہی ہے، کوئی بھی جو کسی کا حق مار رہا ہے وہ غلط ہی کر رہا ہے۔ لیکن میں وہ ایک بات کرنے جا رہا ہوں، یوں ایک آپس میں کیا ہو گیا، چپکلش ہو گئی، ایک تنازع ہو گیا، ایک جو ہے وہ معاملہ ہو گیا، لوگ سمجھانے آ رہے ہیں کس کو، وہ جو بیچارہ پہلے ہی پیسا ہوا ہے، چھڑ دے چل کوئی نہیں گل خیر ہے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں وہ یوں ہے، تو اب اس طرح کہتے ہیں رشتے بچاؤ پیسے نہ کیے، رشتے بچاؤ، ہاں جی اس کو ہی کہہ رہے ہیں، یہ کس کو کہہ رہے ہیں، جو پہلے یہ وہ جو پہلے ہی مظلوم ہے، جو پہلے ہی پس رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں تو تھوڑا جا اور پس جا، تم چکی میں تھوڑا سا اور نیچے چلا رہے، اس کو چلانے دو، اور تم تھوڑا اور بیچ میں لپیٹے جاؤ۔
یہ طریقہ، یہ اپروچ، یہ انداز یہ قطعاً درست نہیں ہے. سمجھانا ہی ہے تو کم از کم اس کو سمجھاؤ، جو ظلم کر رہا ہے اس کو بتاؤ بھائی یہ ظلم نہ کرو، بھائی مہربانی کرو. ہم اپنا کردار ایک حسینی کردار ہے، وہ ظالموں کو بھی بتا رہا ہو ظالموں یہ ظلم مت کرو، اس طرح مت ہو، یہ اپنی آخرت برباد مت کرو. ہائے میں قربان جاؤں، کیا صاف دل تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور جہنم سے بچ جاؤ، خاندان اہل بیت کے جو ہے وہ پیاروں کو خاک و خون میں تڑپانے کی طرف مت جاؤ، برباد ہو جاؤ گے. اور پھر برباد ہو گئے، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تمہیں ذلت ہر دو سرا ملی. امام حسین کا صاف دل قربان جائیں اس کے اوپر. ہم بھی اپنے دل کو صاف یوں بنائیں، اور جو حمایت کرنے والے ہیں وہ بھی جو مظلوم ہے اس کی حمایت کریں. اور حمایت نہیں کرنی تو کم از کم ظالم کی فیور مت کریں، ظالم کی فیور مت کریں. اللہ پاک ہم سب کو یہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قربانیوں کا سفر ہمیں زندگی گزارنے کا جو انداز بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ انداز اپنانے کی بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. میں یہ چاہوں گا کہ ہم اہل بیت طہار کی شان میں پڑی ہوئی اشفاق بھائی کی جو منقبت ہے اس کو بھی سنتے جائیں، ذکر سنتے جائیں، ان کی محبت کا پیغام بھی سنتے جائیں، اور پھر ان کی زندگی سے جو سیکھنے کی ہمارے لیے آج کے دور میں ہم جو کر سکتے ہیں ہم کم از کم وہ کرنے والے تو بنے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت طہار کی منقبت جو پڑھی ہے اشفاق بھائی نے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، یہ ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں. کچھ ناظرین کی کالز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی، محمد انیس ستاری فرام UK. آج کا دن قربانی اور احسار کا دن ہے، اس کی اہمیت کا دن ہے، نماز کی اہمیت کا دن ہے، بلکہ اسلام کی عظمت کا دن ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اگر اس پروگرام میں، اس آپ کے سیشن میں اگر ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی یا سلمان بھائی منقبت کا والا کلام اگر آپ وہ سنا دیں تو جزاک اللہ خیر. منقبت بالکل سنائیں گے جی انشاءاللہ، کیوں نہیں منقبت پڑھیں گے، انہی کی منقبتیں پڑھیں گے، نام لیں گے تو انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے انشاءاللہ. بڑے پیارے پیارے نام بھی پیارے ہیں اور کام بھی پیارے ہیں. خاندان رسول کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ آج کا دن یہ قربانیوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے. اور ایک اور بات بھی جو ہمیں ان قربانیوں کے سفر سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے احسان. احسان کا بڑا وسیع مضمون ہے. ایک نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں. کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی پاک سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ احسان ہے. امام حسین کی زندگی میں آپ کو احسان ملے گا، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی زندگی میں آپ کو ظلم اور بربریت ملے گا. گناہ اور عصیان، آئے ہے کیا مکفہ بن گیا ہے. ادھر ہے احسان اور وہاں پر کیا ہے؟ عصیان، بلکہ سراپا ہی عصیان. تو ہم غور کریں کہ ہم احسان والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، یا عصیان کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے. خالد بھائی یہ بھی تو یہ درس سبق مل رہا ہے نا یہاں سے. یزید اور اس کے جتنے بھی حواری تھے ان سب کے پیش نظر یہی دنیا کے لالچ اور وزارتوں کے لالچ اور حکومت کے لالچ اور مال و دولت کا لالچ، یہ سب کچھ حرام کاریاں بھی، اور حرام کاریاں جو ہے نا وہ میری باقی رہیں، کوئی بولے نہ کہ تم غلط کر رہے ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے تو اسی پہ تھا، کوئی ذاتی ان سے کوئی مفاد نہیں تھا، ایسی بات نہ کوئی مطلب معاذ اللہ حکومت کا کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی وزارت کا تھا، نہ کوئی گورنریت کا تھا. صرف یہی تھا کہ یزید پلید جو ہے وہ جو بدکاریاں کر رہا تھا، جو شرابیں پی رہا تھا، جو ہے وہ محرمات کے نکاحوں کو جو ہے وہ جائز قرار دے رہا تھا، جو وہ بے نمازی تھا، وہ جو ریچھ لڑاتا تھا، اور یعنی بندروں کے تماشے کر رہا ہے، بندروں کے تماشے، تماش بین اس طرح کا تماشے کرنے والا. وہ تماش بین کیسے دستے حسین اس تماش بین کے ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا تھا؟ اللہ اکبر. جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ جو بدکاریاں تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. تو
اب وہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف احسان تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے بھی ہوئے اور آخری وقت تک سمجھاتے بھی رہے کہ تم غلط ہو، اس سے بعد آ جاؤ، غلط ہو بعد آ جاؤ، اس کو درست کرو. لیکن جب وہ درست نہیں کیا پھر یہ بھی بتایا کہ اگر درست نہیں کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جب ظلم کیا جاتا ہے اور پھر اہل بیت طہار کے ساتھ کیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ سکیں گے؟ پھر وہی ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد تقریباً جو ہے نا وہ 3 سال کے بعد ہی جو ہے وہ یزید بھی جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کے جو حواری تھے جو دنیا کے لالچ کے اندر جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا وہ بھی ایک ایک کر کے سارے مارے گئے اور تباہ و برباد ہو گئے. وہ جو دنیا کے جو ان کے ایک مفادات تھے وہ ان کو بھی جو ہے نا وہ حاصل نہ کر سکے، اور آخرت تو اپنی برباد کر ہی گئے. امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. آپ کی عظمت آج بھی ایمان والوں کے دل میں موجود ہے. یہ احسان کی برکات ہے، احسان ہے بالکل. یہ احسان جنہوں نے اپنایا پھر مالک نے دیکھیں ان کو مقام بھی کیسا بلند تھا فرمایا. آج بھی روزہ جگمگا رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سبحان اللہ. اور جنہوں نے جو سراپا عصیان بنے، گناہ ہی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہی کر رہے ہیں، تماش بین جو ہے تماشے کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں ان کا حال بھی کیا ہوا. نام نشان مٹ گئے اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کے. معاذ اللہ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب دنیا میں فرمائے. کوئی مسلمان عزت سے ان کا نام لینے والا نہیں ہے. بالکل بالکل. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ صبح و شام ہو رہا. ہاں ان کے واسطے دے کے حضور کی رحمت کو ہم طلب کر رہے ہیں. اللہ اللہ. کہ حضور کو ان سے اتنا پیار تھا. کہہ رہے ہیں نا کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے، بیلی کا تاجدار سبحان اللہ عرض کر رہا ہے حضور کی بارگاہ میں، اور انہی کا ذکر کر رہا ہے کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. منقبت آپ کو سناتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے
دشمنان اہل بیت بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہاں تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اللہ بدبختوں کے ٹولے سے ہمیں بچائے آمین اور بدبختوں کے جو بدبختی والے اعمال تھے اللہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو ان سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. میں ایک بات پر غور کر رہا تھا قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب, خرم بھائی, خالد بھائی, سب سے ہی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی حرص اور دنیا کی محبت یہی تھا نا ان کو, اور کیا تھا؟ مطلب یہ یزید بدبخت, یزید پلید, یہ اپنی بدمستیاں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو اس پر روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو, اس کو نواسہ رسول کی سپورٹ مل جائے. یہی چاہ رہا تھا نا یہ جی کہ میں اپنی جو بھی دنیا کی میرے گندے کام ہیں میں یہ بھی کرتا رہوں. اور وہ بدبخت اور وہ خبیث الفطرت لوگ جو خانوادہ رسول پہ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی کیا, وہ بھی دنیا کا پیسہ ہی دیکھ رہے تھے نا. اے کیا یہ گھٹیا اور کتنی گندی چیز ہے دنیا کی محبت. عدنان بھائی, خرم بھائی جی کہ جو ان لوگوں کو خاندان رسول پر ظلم کرنے تک لے آئی, کیا فرمائیں گے آپ؟ دنیا کی محبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ ہے. انسان کے اندر بہت ساری برائیاں پیدا کرنے والی چیز یہی ایک دنیا کی محبت ہے. اسی بری چیز نے ہی تو ان لوگوں کو ابھارا تھا کہ خاندان اہل بیت پر ظلم کریں. ورنہ اگر ان کے احوال اگر پہلے سے دیکھیں, جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بنے, پہلے آپ سے محبت کے دعوے کرتے تھے, پہلے آپ سے چاہتوں کی باتیں کرتے تھے, آپ کے خانوادے کی عظمت و شرافت کے گن گایا کرتے تھے. لیکن جب دنیا کے معاملے میں جب دنیا ان پر مشکل ہو گئی نا, جب ان کو ڈر لگا کہ بھئی ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا, اور جب ان کو دنیا کی محبت نے پوری طرح سے گھیر لیا, کچھ لالچ بھی ساتھ آیا کہ اگر ہم ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے تو دنیا اپنے قدموں میں ہوگی, وزارتیں بھی ہوں گی, دنیا کی مال و دولت بھی بہت زیادہ ہوگی, آسائشیں بھی ملیں گی, یعنی زندگی آسان, زندگی سکون میں آ جائے گی. تو پھر انہوں نے اسی محبت کی وجہ سے اپنی عاقبت برباد کر لی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی. انہوں نے یعنی کہ ان کی دشمنی مول لے لی. تو یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تو زندگی کا ایمان برباد کر دیتی ہے. اور خود یہ بسا اوقات دنیا کی محبت دنیا ہی کے اندر ہمیں بہت ساری مصیبتوں میں, مشکلوں میں ڈال دیتی ہے. پھر اگر مخدومہ کائنات کا گھر اجاڑ کے کوئی چاہے کہ میں دنیا کی آسائشیں پالوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا, اجاڑا تھا کس لیے؟ تاکہ اپنی آسائشیں آ جائیں, اپنے گھر بن جائیں. تم خود اجڑ گئے, اب وہ کچھ بھی نہیں ملا, وہ نہ دولت رہی, نہ کوئی عہدے رہے, نہ کوئی عزت رہی, اور قیامت تک کے لیے لعنت مقدر بن گئی. قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اب کوئی عزت سے نام لینے والا نہیں رہا. ایسی بات ہے. آپ امیر سنت نے بڑی پیاری بات لکھی, اب سمجھا رہے ہیں, کلام ہے امیر سنت کا, وہ چلتا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے, قلب میں, دل میں, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. اسی میں سمجھا رہے ہیں, فرماتے ہیں مال کی عرص مت کرو اس میں, مال کی عرص مت کرو اس میں, دو جہاں کا وبال رکھا ہے. اور
دو جہاں وبال ہو ہی گیا نا ان کا، برباد ہو ہی گیا، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. خون رسول بہانے والے، یہ امام حسین کا خون بہانے والے، یہ خون جو ہے وہ خون شہزادہ رسول بہانے والے ہیں. یہ کل قیامت میں کس منہ سے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اور شفاعت کے لیے کس طرح یہ وہاں سوال کریں گے؟ برباد کر لیا سودا، کیا اپنے حصے میں ڈالا. تو مال کی محبت بعض اوقات کیا کرتی ہے؟ پیسہ مل جاتا ہے، یہ یاد رکھیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پیسہ تو مل جاتا ہے لیکن بندہ برباد ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں حرام دی کمائی، یہ بول ہی دیتے ہیں نا. تو وہ عزت کیا ہو جاتی ہے بندے کی؟ پھر وہ برباد ہو جاتی ہے، اور آخرت بھی بندہ بعض اوقات برباد کر بیٹھتا ہے. تو مال کی حرص مت کرو اس میں، مال کی حرص مت کرو اس میں، دو جہاں کا وبال رکھا ہے، دو جہاں کا وبال رکھا ہے. کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کتنا مال تھا اور کتنے عہدے تھے، کیا سب کو مل جاتے یا مال سب میں تقسیم ہوتا؟ پرابلم یہ ہے کہ جس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے نا، اگر وہ برائی پر ابھارنے والا ہے تو ایسے شخص کو اپنا بڑا تسلیم کرنے والا فری فنڈ میں ہی مارا جائے گا. جی اگر مال ملنا ہے تو وہ اس بڑے کے ہاتھ، اگر عہدہ ملنا ہے تو ساری فوج کو تھوڑی عہدے تقسیم ہو جانے تھے، وہ انہی کو ہونے تھے. یہ جو سامنے آتے گئے، جو اپنی تلواروں کو سامنے لاتے گئے، نعوذ باللہ اہل بیت سے یوں ان پر تلوار نکالتے گئے، کیا ملا انہیں؟ دنیا بھی کوئی خاص ہاتھ نہ آئی، اور آخرت تو بالکل ہی گئی ہاتھ سے. جو باقی بھی رہے وہ کتنا عرصہ جی لیے، 3 سال 4 سال، اور اس کے بعد ایک ایک کو چن چن کے مارا گیا، اور ایسے مارا گیا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی دے کر آگ میں جھونک دیا گیا. کتوں سے زیادہ برا حال ہوا ان کا، گھسیٹی گئی ان کی لاشیں گلیوں میں. اور اس معاشرے میں بھی ابھی ہم دیکھ لیں کہ جو برے اشاروں پر چلتے ہیں، بھئی فلاں کے اشارے پر تباہی مچا دو، شہر میں آگ لگا دو، یوں کر دو تو بربریت مچا دو، تو چوری ڈاکہ زنی اور حالات خراب کر دو. اس طرح کی اگر کسی فرد کے نیچے کوئی کام کرنے والا ہے، جی آج اس کی واہ واہ کے لیے شاید یہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کو ملنا کیا ہے یہ سوچ لے. میرے ایک ہاتھ کیا آئے گا، مجھے کون سی فضیلت مل جائے گی. اس کو ایک اور پیرائے میں بھی لے آئیں کہ فرینڈ سرکل ہے آپس میں دوست ہیں، گروپ ایک بنا ہوا ہے دوستوں کا، یار اپنا گروپ لیڈر بنا ہوا ہے، اور یار اس نے کہا ہے نا، بس بھائی نے بس کہہ دیا نا، تو اب جگر جو ہے نا وہ آنا ہی ہے. بھلے جگر جو ہے وہ چھلنی ہو جائے، نکارا ہو جائے کسی کام کا، جگر بعض وقت مارا جاتا ہے اور بھائی پیچھے سو جاتا ہے جا کے. یہ بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے. جی خالد بھائی. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اور نظر آتی ہیں. آپس میں بس دوستی لگا لی نا، اب دوستی لگا لی تو اب اپنے دوست ہی کا ساتھ دینا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. وہ غلط کر رہا ہے تب بھی یار ہے تو دوستی کا حق کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر میں اپنے دوست کے ساتھ نہیں کھڑا تو کل کو کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. دوستی کا حق جو وہی ہے جو ہمیں اسلام سمجھا رہا ہے. دوست وہ ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. دوست وہ ہو کہ جب تم برائی کرنے لگو تو وہ تمہیں روکے، اور وہ برائی کرنے لگے تو پھر تم بھی اسے روکو. دوست کا ساتھ دینا یہی ہوگا کہ آپ اس کو برائی سے روکیں، جی ہاں، نہ یہ کہ برائی میں اس کے ساتھ ہی شامل حضور نے ہو. ارشاد فرمایا نا کہ اپنے بھائی کے مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد تو صحیح ہے، اس کو ظلم سے بچایا جا رہا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ ارشاد فرمایا اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کی جائے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ کیسی مدد ہے ہماری؟ کہیں ظلم پر تو نہیں ابھار رہے. قرآن واضح فلسفہ ہمیں دیتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، معاونت کرو. ظلم اور زیادتی کے کام میں مددگار نہ بنو، ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو. اس اصول کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا
تو نہ مفت خورے بنیں گے، نہ کسی کی وبا مصیبت اپنے گلے پر لے پائیں گے۔ درست فرمایا۔ اور جب پتہ چل جائے کہ یہ یہاں پر جو کام ہے، یہ جو کرنے جا رہے ہیں، یہ غلط کرنے جا رہے ہیں، پھر وہاں سے نکل جائے۔ ورنہ وہ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اور کچھ زیادہ ہی پس جاتا ہے۔ یہاں میں ایک شعر پیش کروں عدنان بھائی آپ کی اجازت سے۔ کیا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، جب دیکھ لیا حق تو ادھر ہے، امام حسین ہے، حق یہ ہے، ادھر تو بدبختی ہے، یہاں سعادت مندی ہے، وہاں پر ذلت ہے، یہاں پر عزت ہے، وہاں پر جو ہے وہ دنیا و آخرت کا نقصان ہے، اور یہاں دنیا و آخرت کا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ کیا خوبصورتی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ پھر جب لگ گیا پتہ، پھر چھوڑ دیا ان کو۔ تو کیا ہے؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ جب کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور دوائے درد عشیاں برج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عشیاں برج تن کے در سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، کیونکہ خدا ان کا تھا اور یہ تھے اللہ اکبر خدا والے، خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں حضرت امام حسین کا جو خوبصورت کردار ہے اللہ یہ بھی نصیب فرمائے۔ عدنان بھی کچھ فرما رہے ہیں۔ سلمان بھی یہ جو دنیا کی محبت اور جو ان کے پیش نظر تھی، وہ ان سے کہی گئی باتیں، کہ ابن سعد کو آپ دیکھیں کہ جسے حکومت رے کا جو ہے وہ لالچ دیا گیا تھا، وہ نہ حکومت ملی نہ اور کچھ ملا، اور ذلت و خواری جو ہے وہ اس کا مقدر بنی۔ ابن زیاد بدر ہادی گورنر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے دیکھو خواب کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلی کے خواب میں کیا ہیں؟ چیچڑے۔ تو بلی بھی گستاخ اہل بیت تو نہیں ہے نا کم از کم، تو اس کے سے بھی بلی تو پھر بھی چلو جناب ابو ہریرہ ایک نسبت ایک ہے بلی کو، تو یہ محاورہ میں نے لے تو لیا یہاں پر ایک بولا جاتا ہے، لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تو ذلیل ہی ایسے ذلیل ہیں کہ ان کے لیے ذلت کا کیا پیمانہ، آپ لفظ ڈھونڈے کیا ذلت کا لفظ لے کر آئے، وہ بولے گا خدا دا واسطہ بنو اتنا لایا جے، یہ تو میرے تو بھی ذلیل نے، اللہ بچائے۔ یہ انداز جنہوں نے اپنایا نا، بدبختی کا تو گلے میں ڈالا۔ ہار، دو ہار ہوتے ہیں، ایک پھولوں کا ہار، پھولوں کا ہار ڈالیں گے تو کیا ہے؟ ذلت ہے۔ جوتوں کا بھی ہار ہی ہوتا ہے، جوتوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی ہار ہی کہتے ہیں۔ ان کے لیے تو بدبختی کا توق ہی کہیے جو انہوں نے اپنایا۔ اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے ہمیں بھی بچائے، ہماری آل اولاد کو بھی بچائے۔ جی عدنان بھائی۔ سلمان بھی باوجود سب کچھ دیکھنے کے، یعنی یہ دنیا کی دولت اور عہدے اور منصب کی چاہت نے انہیں اندھا کر دیا تھا، ایسا اندھا
کہ میدان کرب و بلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کرامات، وہ جو بعض واقعات ایسے ظہور پذیر ہوئے، زبان اقدس سے جو کلمات ادا ہوئے اللہ کریم نے پورے فرما دیے۔ وہ ایک جو ہے وہ بدبخت جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے بارے میں کچھ کلمات کہے، تو اس سے آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم امتہو عطشانا، مولا اسے پیاسا کر کے مار دے۔ اور پھر وہاں دیکھا، وہ یزیدی فوج نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کے پیچھے دوڑتا 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 پیاسا پیاس کرتے کرتے بالآخر تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اسے پانی پلایا جاتا تھا لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب کا سب دیکھنے کے باوجود بھی ان اندھوں کی آنکھوں سے جو ہے وہ غفلت کی پٹی، وہ ویسے اندھے ہوتے نا تو شاید ہو جاتی، لیکن ان کے دل بھی اندھے ہو چکے تھے، اور دنیا کی محبت نے، عہدے، مال، منصب کی چاہت نے انہیں ایسا اندھا کر دیا تھا کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ بعد میں ایک شخص نے جو غیر مسلم تھا اس نے کہا ہمارے پاس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کا جو دراز گوشت جو ہے، اس کا جو نال ہے نا وہ ہے ہمارے پاس، اور ہم اس کو برکت کے طور پہ رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں کہ اسے نسبت ہے۔ تو اس نے حیرانی کا اظہار کیا، اس نے کہا ہم تو اس نال کی جو ہے وہ عزت احترام کرتے ہیں، تم اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ تم نے یہ حشر کیا ہے۔ اس میں یوں لگا ہوا ہے بدبختو، ہاں جی بدبختو، ایڈ کریں بیچ ایسے ہی بدبختو، تم نے نواسہ رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اور آپ دیکھیے وہ اس قدر اندھے ہو چکے تھے، سر حسین کے بدلے میں بھی وہ دنیا کی ٹھیکریاں جمع کر رہے تھے کہ جی اپنے طور پہ تو شرفیاں لے رہے تھے نا، وہ 10,000 شرفیاں، وہ دیکھا کسی نے، اس نے راہب آدمی تھا، اس نے دیکھا یہ تو کس کا سر لے جا رہا، روکا اس کو، ابھی یہ 10,000 شرفیاں لے لو، یہ ایک رات کے لیے مجھے دے دو، سر انور امام حسین کا میں قربان جاؤں، آپ کا سر مبارک بھی ایمان کی روشنی پھیلا رہا ہے، میں سبحان، وہ اس نے سر مبارک کو غسل دیا، اسے جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ لگائی اور اس کی زیارت کرتا رہا، اور اس کی نورانیت کی جو ہے وہ اس کو دیکھتا رہا، اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اہل بیت کا خادم بن گیا۔ اور یہ جو 10,000 شرفیاں تھیلے لے کے بڑے خوش ہو رہے تھے، لے بھائی بڑا مال آ گیا، سونا آ گیا، ہوا کیا؟ جب اس کو کھولا گیا تو وہ ٹھیکریوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا، وہ درہم و دینار، وہ جو درہم تھے یا وہ جو دینار تھے، وہ جو سکے تھے، وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکے تھے، اور اس کے اوپر سبق کے لیے آیات بھی لکھی ہوئی تھی، ایک طرف بھی لکھی ہوئی ہے، دوسری جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جی ظالم یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب ان کے اس حال سے بے خبر ہے، جی اللہ سب جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، دوسری طرف یہ تھی کہ ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ جو ہے نا وہ ان کا پھیرے جائیں گے، یہ کس کروٹ پھیرے جائیں گے، پھیرے جائیں گے، پھر کس کروٹ پھیرے گئے، چن کر یہ مارے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ پھر ان کو یہ ملا کہ خاک و خون میں تڑپائے گئے اور پھر آگ میں جلائے گئے، اور پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی کیا سزا ہے، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، مال کی محبت دل سے نکالیں، اللہ کی محبت دل میں لے آئیں۔ آمین۔ یہ سبق ہمارے سیکھنے کے لیے خرم بھائی، اللہ کریم کی محبت جو ہے یہ دل میں لے آئیں، پیسہ مال کی محبت نکالیں گے تو حرام کی محبت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جی آپ دیکھیں دنیا کی محبت پیسہ ہے نا، لوگ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں بھائی، کس کی خاطر؟ پیسے کی خاطر، پھر پیے آئیں گے، شرابیں بیچ رہے ہیں، کیوں؟ پیسے کی خاطر، ڈاکے مار رہے ہیں، ڈاکہ کوئی اسے نہیں مارتا بھی قبر میری جنت کا باغ بن جائے گی، ایک دو ڈاکے مار لیتے ہیں، وہ تو نہیں ہے، پیسے کی خاطر چوریاں کر رہے ہیں، پیسے کی خاطر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کس کی خاطر؟ اور بہت سارے، میں آج کے دور میں بھی بہت سارے دنیا کے لالچ میں دین بیزار ہو جاتے ہیں، دنیا کے لالچ میں، وہی جو یزیدیوں کے پیش نظر تھا، دنیا کے لالچ میں، دنیا کی وجہ سے جو ہے نا بعض اوقات علماء حقہ سے جو ہے نا وہ بیزار ہو جاتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا وہ لابنگ کرتے ہیں، وہی جیسے یزیدی مطلب لشکر میں جو لوگ شامل تھے، تو یہ اور زیادہ ہلاکت والی بات ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ دنیا کا لالچ، پھر یہ کہ دنیا کے لالچ میں دین سے بیزار ہو جانا،
دین کے خلاف بکواس کرنے لگ جانا، تو یہ اور زیادہ ہلاکت کی طرف ہلاکت والی بات ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. آمین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے، یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے فیضان کی ایسی ایک چھتری ہے سبحان اللہ. کہ اس کے نیچے آئیں گے تو سعادتوں سے انشاءاللہ سرشار ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور ایک تو محبت بھی ملے گی ان کی، اصحاب و اہل بیت کی محبت بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا ہوگا، اچھا ہوتا چلا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی مجھے میلاد رضا کی آواز میں یاد آ رہا کلام سنا دیجئے، جزاک اللہ خیر. واہ بھائی واہ، مرحبا، بالکل سناتے ہیں جی. آگے چلتے ہیں. مجھے عمر بھائی سے ایک فرمائش کرنی تھی، مجھے یہ کلام سنا دیں. اے ختم رسول مکی مدنی. مرحبا، ماشاءاللہ. آئیے سیدہ مختومہ کائنات کی منقبت آپ کو سناتے ہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ. جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں. یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا. بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر
زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ سبحان اللہ. ایک شعر سناؤ خالد بھائی؟ جی جی بالکل. آپ کے شعر سے تو ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ برکت. ناظرین انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ مجھے آپ کے سلسلے اچھا بنائے. فرمائش بھی کی ہوئی ہے آپ سے سیدہ مخدومہ کائنات کے بارے میں. جی جی یقظان بھائی کا میسیج بھی آیا ماشاءاللہ. مدینہ منورہ سے بھی مدینہ منورہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے وللہ الحمد. دلشاد بھائی نے وہاں سے میسیج کیا ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے. میں گو برا ہوں مگر تیرا وہ گھرانہ ہے. میں گو برا ہوں مگر تیرا وہ گھرانہ ہے. کیا بروں سے بھی جس نے نبھایا زہرا کیا بروں سے بھی جس نے نبھایا زہرا. تو بادشاہ ہے دو عالم کی ایک شہزادی. میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا. اور نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی. نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی. کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ مخدومہ کائنات سبحان اللہ. انہی کے جگر پارے ہیں, انہی کے راج دلارے ہیں, انہی کی آنکھوں کے تارے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. صبر حسین کی بھی کیا بات ہے, اس کا ذکر ہم نے کیا ہے. ہم صبر کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ خرم بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ انسان صبر کرنے کا ذہن بنا لے کہ میں نے صبر اختیار کرنا ہے. میں نے صبر یہ ذہن بنانا ہی بڑا مشکل ہے. لیکن جس کو احساس ہو جائے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سن کر یا کربلا والوں کا جو انداز ہے یہ دیکھ کر جس کو احساس ہو جائے وہ چاہے کہ میں اس ادا کو اپناؤں, تو سب سے پہلے تو انسان رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے, کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتا. رب العالمین سے کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد خود بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے کچھ طریقے اپنائیں. اس میں سے وہ بھی طریقے ہیں, ایک تو مطالعہ کرے صبر کے فضائل وغیرہ کے حوالے سے, تو اس کو ذوق ملے گا اور زیادہ اس کی رغبت مل جائے گی اور یوں اس کے لیے صبر آسان ہوگا. اور ایک کہ اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو یہ بدلے. عام طور پر جب ہم صبر جب کوئی مشکل آتی ہے نا فوراً واویلہ شروع کر دیتے ہیں, تو یہ جو فوراً واویلہ کر دیتے ہیں اس کی بجائے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مصیبت آتی ہے نا تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا کہ اللہ پاک نے ہر مصیبت میں مجھے چار نعمتیں عطا فرمائی. یعنی مصیبتوں میں بھی نعمت کو تلاش کرنا سوچیں, یعنی یہ سوچیں کہ اس مصیبت کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے کیا نعمت دی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا کہ اللہ پاک نے اس سے بڑی مصیبت مجھے نہیں دی.
یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں لوگوں پر، مجھے بڑی مصیبت کے بجائے چھوٹی والی مصیبت دی ہے۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ، پھر یہ بھی ایک نعمت مجھ پر ہوئی کہ یہ مصیبت دنیا کی تھی، دین کی نہیں تھی۔ میری دنیا کا تھوڑا نقصان ہوا، دین کا تو نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر یہ ایک نعمت فرماتے کہ یہ بھی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے اس مصیبت پر راضی رکھا کہ اللہ پاک سے راضی رہوں، شکوہ شکایت نہیں کروں۔ اور چوتھی مجھے یہ نعمت دی کہ مجھے اس میں ثواب کی امید عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آئی تو مصیبت ہے، آئی تو پریشانی ہے، لیکن ذہن کیا بنائے کہ اس میں نعمتوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ ذہن بنائے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے اس میں تلاش کریں، اس میں ہماری لیے اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی بات، کوئی مصیبت آئے گی تو یا تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ہمارے کچھ گناہ ہوں گے، اس کا کفارہ بن جائے گی، یا پھر اس وجہ سے ہوگی کہ اس مصیبت کی وجہ سے ہماری جو ہے کوئی بڑی مصیبت آنی تھی وہ ٹل چکی ہوگی اس کی وجہ سے۔ تو مصیبت کے لیے یہ ذہن بنائیں کہ اس کے اندر نعمتیں کیا کیا ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر جو عام طور پر بزرگان دین نے بھی کی سیرتوں سے بھی ملتا ہے، اور انہوں نے جو سبق دیا وہ یہ کہ انسان، اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ انسان اپنے سے بڑا جو مصیبت والا ہے نا اس کی طرف دیکھے، یعنی کہ جس کو زیادہ مصیبتیں پہنچی ہے ان کا خیال کرے کہ کیسی کیسی مشکل حالات میں لوگوں نے صبر کا دامن تھاما ہے۔ جب ان کے احوال کی طرف نظر کرے گا تو اپنی مشکلوں پر اس کو صبر آ ہی جائے گا۔ پھر کربلا والوں کی مثال ہمارے سامنے، کون کون سے مصائب ان پر نہیں آئے، پھر ان پر انہوں نے کس طرح صبر کر کے دکھایا، ان کے مد نظر رکھیں۔ اور بزرگان دین کی سیرتوں سے ملتا ہے ان پہ کتنے بڑی بڑی مشکلات آئیں، انہوں نے کس طرح سے صبر کیا۔ تو جو اپنے سے زیادہ جو مصیبت جس پر آئی ہے، اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں کہ اگر جی میرے بیٹے کا انتقال ہوا، یہ بھی تو دیکھیں کہ فلانے کے کتنے بچوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے کوئی میری نوکری گئی ہے، فلانا تو بیچارہ کب سے بے روزگار ہے۔ تو جو بڑی مصیبت والا اس کی طرف دیکھیں گے تو اپنی مصیبت چھوٹی لگے گی، اور پھر اس پر انسان کو صبر کرنے کا ذہن ملے گا۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جس پر عمل کر کے انسان صبر کی عادت کو اپنا سکتا ہے۔ پھر جلد بازی جو ہے یہ انسان کو بے صبرہ بناتی ہے۔ جلد بازی کی جو عادت ہے اس کو چھوڑ دے انسان، جلد بازی کی وجہ سے انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو اگر کسی کے دل میں تکبر ہوتا ہے، عاجزی انکساری پیدا کریں۔ تکبر جو ہے نا یہ انتقام پر ابھارتا ہے، یہ بدلہ لینے پر ابھارتا ہے۔ تو کوئی مشکل آئے گی تو یہ تکبر جو دل کا ہے نا یہ بندے کو کہے گا جناب والا اب یہ برداشت نہیں کرنا، اب تو اس کا جواب دینا ہی ہے۔ اگر انسان کے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، بزرگان دین کے حوال پڑھ کر، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پڑھ کر جب عاجزی انکساری پیدا کر لے گا تو پھر مصیبت پر صبر کرنا اس کو آ جائے گا۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی۔ میں خرم بھائی آپ کی ساری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک واقعہ چل رہا تھا۔ خالد بھائی، میں جو ہے وہ بچے کو لے کر کے اپنے کو ایمرجنسی میں گیا، وہاں پر ہاسپٹل میں گئے تو وہاں ایک جو ہے وہ باپ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا۔ اچھا، اور یوں اس طرح سے وہ عملے کے اوپر وہ ناراض ہو رہے تھے اور اس طرح کی بات بولے۔ انہوں نے کہا بھئی آگ لگانے تو باپا آگ ہی لگائیں اس کو، یعنی وہ جو آگے جو ڈاکٹر اس کے ساتھ جس وہ کر رہے تھے انہوں نے کہا بھائی جان آپ آگ لگا دیں، آپ چھوڑیں سارے کام، بچہ بھی چھوڑیں، ادھر بھی چھوڑیں، آپ آگ لگائیں اور یہاں آگ لگائیں، آگ لائیں اور یہاں پر آگ لگائیں۔ تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے، جلد بازی جیسے کہہ رہے ہیں نا، بے صبری، جلد بازی نہیں کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنے خود غرض بن جاتا ہے، اپنا ہی سوچ رہا ہوتا ہے، یہ میرا یہی ہے، ایسا نہیں۔ لوگوں کے بچوں کو آپ دیکھیں، میں جب خالد بھائی اندر گیا نا تو مجھے لگا میں تو میرے بچے کو تو ہے ہی کچھ نہیں، حالانکہ ہم بھی بڑی تکلیف میں جو ہے وہ گئے تھے، ایسا نہیں، لیکن وہ جا کے دیکھا ادھر بچوں کو، رش اتنا تھا، سلمان بھائی ڈرپ ہاتھ میں پکڑ کے یوں بیٹھے ہوئے، یہاں جگہ نہیں تھی۔ یہ ایک طرح کا صبر تھا کہ یار جگہ نہیں ہے تو اب کیا کریں، رولا ڈال لیں گے تو کیا جگہ بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ میں ایک دعوت اسلامی کی جدید ماحول کی برکت بتاؤں خالد بھائی آپ کو، تو وہ ذکر اذکار کرتے ہوئے جنوں رات گزری تو میں نے کہا یار اس میں شکر کا پہلو جیسے تلاش کریں، تو میں نے کہا یار ذکر اذکار الحمدللہ بہت کرنے کا موقع ملا، اللہ مہربانی کرے گا مصیبت یہ ٹل ہی جائے گی۔ تو یہ اچھے ماحول کی برکت یہ آپ کو ملتی ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ خیر سے رہتے ہیں، اور کام بندے کا اللہ کی رحمت سے پھر کیا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ سے لو لگائیں، بے صبری سے اپنے آپ کو بچائیں ہر معاملے میں۔ اسی طرح بعض اوقات کیا کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں انہی کو بیچاروں کو جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک عملہ ہے جہاز میں، مدینہ منورہ سے جب ہماری واپسی ہوئی خالد بھائی، تو نماز عشاء ہم نے جہاز میں پڑھی، یعنی جہاز گراؤنڈ ہی تھا،
تو نماز عشاء غالباً ہاں مجھے یاد پڑ رہا تو مغرب تھی یا عشاء تھی، نہ نماز مغرب تھی، عشاء تو کراچی میں آ گئے نا. تو مغرب ہم نے وہ جہاز کے اندر پڑھی، جہاز میں وہ جگہ تھی نماز پڑھنے کی. اچھا اب جہاز میں نماز پڑھنے کی جگہ تھی تو وہ تقریباً 4 بندے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، 5واں بندہ وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا. اب ادھر ایک بابا جی تھے، وہ اتنا ذلیل کر رہے تھے وہ جہاز کے عملے کو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور وہ بیچارے آگے تھے، جی سر جی سر تھوڑا سر آپ ویٹ کر لیں. یعنی وہ بیچارے ویسے ہی جیسے بول رہے ہیں. مجھے بڑا دل کو ہوا یار ان بیچاروں کو ریل کرنے کا کیا جو ہے وہ فائدہ ہے. بھائی آپ نے نماز پڑھنی، 4 بندے پڑھ رہے ہیں، 5 نمبر پہ آپ کی باری آ جائے گی، وہاں سے ایک ہٹ جائے گا، آپ کی باری جب وہ آ جائے گی، نماز ہو جائے گی. پلاٹ تو وہاں ہے نہیں، وسال پلاٹ کھلا کر دو، مسجد بڑی کر دو، جی جو ہے وہی ہے. تو اس طرح کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ جو بیچارے لوگ ہیں انہی کے اوپر پل پڑ رہے ہیں، انہی کو جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہیں، تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو صبر سے بہرحال کیا ہے، وقت بھی گزر جاتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بندے کو پریورٹی مل جاتی ہے. یقین مانے پریورٹی بندے کو مل جاتی ہے. وہ صبر بندے کا ہوتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں صبر فلانے دا پہ گیا. بھائی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر اس نے ظلم کیا، اس نے صبر کیا، وہ بندہ ذلیل ہوگا تو کہتے ہیں لے فلانے دا صبر پہ گئے ہوتے، فلان کا صبر اس کے اوپر پڑ گیا. اردو میں کیا کہتے ہیں نان بھائی، یاد ہے اس طرح کا جملہ کوئی کہہ رہے ہیں صبر کی مار پڑی ہے، صبر کی مار پڑی ہے، یہ بھی جو ہے بولتے ہیں. تو بہرحال صبر کی مار بھی دوسرے پر ظالم پر پڑی جاتی ہے. لیکن دوسری اگر ہم کنٹیکسٹ میں بات کریں تو جلد بازی بندہ نہ کر، تحمل سے رہے تو کام بھی کیا ہے بالآخر ہو ہی جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہم سب کو اچھے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت اور اخلاق کے بیان پر مبنی رہا. اللہ کریم اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ویلیوز، یہ اخلاق، یہ اقدار یہ اپناتے جائیں گے، ان کو سیکھتے جائیں گے اور دنیا آخرت میں بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، اہل بیت پاک سے بھی پیار ہے، ہاں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسین